بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 448۔ وَإِذَا كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُضِيَ فِيهِ بِنَفْقَةِ أَبَوَيْهِ، ماں باپ کے نفقے کے بارے میں، اسی طرح رشتہ داروں کے نفقے کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اب یہاں پر اگر کوئی بیٹا غائب ہو گیا لیکن اس کا مال کسی کے پاس رکھا ہوا ہے، تو جیسا کہ بیوی کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے بارے میں بھی قاضی کیا کریں گا؟ فیصلہ کریں گا۔ اسی طرح ماں باپ کے نفقے کے بارے میں بھی فیصلہ کرے گا، کیونکہ بیوی کا معاملہ پورا مدار شوہر کی پر ذمہ داری کا ہے۔ ماں باپ اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ذمہ داری بھی جو ہے بیٹے پر ہے، اسی وجہ سے۔ اور جب غائب بیٹے کے لیے مال ہو تو فیصلہ کیا جائے گا اس میں اس کے ماں باپ کے خرچے کے بارے میں، اور ہم اس کی وجہ بیان کر چکے ہیں اسی میں۔ وَإِذَا بَاعَ أَبُوهُ مَتَاعَهُ فِي نَفْقَتِهِ جَازَ، یہ بھی دیکھو، اور جب اس کے ابا نے بیچ دیا اس کا سامان اپنے خرچے میں تو بھی جائز ہے ابو حنیفہ کے پاس۔ بیٹا گیا ہوا ہے، بابا کو کھانے کو پیسے نہیں ہیں، بابا کو اما کو، اب ان لوگوں کے پاس کچھ آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، انہوں نے کیا کر دیے؟ بیٹے کا سامان بیچ کے کھانا شروع کر دیے۔ جائز ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے انت و مالو کا لیا بھی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اس واسطے انہوں بیچ دے سکتے۔ مگر یہاں پہ وہی مسئلہ ہے کہ جو ہے ملکیت تو بیٹے کی ہے، لیکن انہوں بیٹے کے مال پر حق جتا کے خود ضرورت مند ہے تو، اور آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو، وہ آدھا استحسان، اور یہ استحسان ہے۔ وَإِن بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَجُزْ، اور اگر اس نے جائیداد ہی بیچ دی، یہ جائز نہیں ہے۔ سامان بیچنا جائز ہے بول رہے ہیں، جائیداد بیچنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ اب وہ دونوں کی بحث چلتی۔ وفی قولہم لا یجوز فی ذلک کلی، ان دونوں کے قول میں یعنی صحابین کے قول میں یہ پورا جائز نہیں ہے، یعنی سامان بھی نہیں بیچ سکتا باپ، جائیداد بھی نہیں بیچ سکتا، لیکن ابو حنیفہ سامان بیچ سکتا بولتے ہیں۔ وہ هو القیاس، یہی قیاس ہے، صاحبین کا قول ہی قیاس ہے، کیونکہ بھائی آدمی دوسرے کی ملکیت کیسے بیچ سکتا؟ ملکیت تو بہرحال کس کی ہے؟ وہ بیٹے کی ہے نا، باپ کی تو نہیں ہے۔ ہاں باپ کو حق ہے کھانے کا پینے کا، مگر بیچنے کا کیسا حق ہے؟ یہ بول دیں گے، تو سمجھ گئے نا؟ لأنه لا ولایت له، اس لیے کہ اس کی کوئی ولایت نہیں ہے، لانقطاعها بالبلوغ، اس کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے، بلوغ سے۔ بچہ جب بالغ ہو چکا ہے تو انہیں اپنے مال کا پورا اپنا حقدار ہے، باپ کو ولایت بھی حاصل نہیں ہے۔ ولہذا لا یملک حال حضرتی، اسی وجہ سے اس کی موجودگی کی حالت میں مالک نہیں ہے۔ ہاں باپ جو ہے، بیٹا موجود رہا یہیں تب بیٹے کا سامان تو بالکل نہیں بیچ سکتا، ابو حنیفہ بھی بولتے نہیں بیچ سکتا۔ بیٹا بالکل غائب ہو جائے، غیبت منقطعہ، غیبت منقطعہ، ایسی صورت میں بیچنے کی اجازت ہے بولتے ہیں۔ تو یہ صاحبین کی دلیل ہے۔ ولا یملک البیع فی دین لہ سوى النفقہ، اور نہیں مالک ہے انہیں بیچنے کا کسی قرضے میں جو اس کا ہو سوائے خرچے کے۔ تو باپ اپنے قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی یا بیٹے کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بیچ نہیں سکتا، ابو حنیفہ کے پاس بھی صرف خرچہ وصول کرنے کے لیے بیچ سکتا بولتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ویسے ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو خرچے کے لیے بھی نہ بیچے، کس کے حساب سے؟ ابو صاحبین کے حساب سے، خرچے کے لیے بھی نہ بیچے صاحبین کے حساب سے۔ وَكَذَا لَا تَمْلِكُ الْأُمُّ فِي النَّفْقَةِ، اسی طرح ماں بھی مالک نہیں ہے خرچے کی صاحبین کے حساب سے۔ ولی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کی کیا دلیل ہے؟ ان للابی ولایت الحفظ فی مال الغائب، کہ باپ کے لیے حفاظت کی ولایت حاصل ہے غائب کے مال میں۔ غائب کے مال میں باپ کو جو ہے، یعنی غائب بیٹے کے مال میں باپ کو کیا حاصل ہے؟ حفاظت کی ولایت حاصل ہے۔ جب انہیں حفاظت کر رہا بھوک لگ رہی، کھائیں گا کیا؟ بھوک لگ رہی تو وہی کھائیں گا، اب وہ کھانے کی چیز نہیں ہے تو بیچ کے وہ کھانے پینے کا سامان خریدیں گا ایسا۔ اللہ ترى ان للوصی ذالک، کیا تم نہیں دیکھتے، یعنی صاحب نہیں دیکھتے کیا کہ وصی کے لیے وہ بات کا حق ہے، وصی کے لیے حق ہے۔ وصی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی مرتے وقت میں کسی کو بولا کہ بھائی یہ میری جائیداد ہے، یہ کیا کرو معلوم ہے آپ، فلاں فلاں کو دو، اور مر گیا تو انہیں وصی کہلاتا، جس کو ذمہ دار بنایا انہیں کیا کہلاتا؟ وصی کہلاتا۔ اور وصی کے تعلق سے دونوں بھی یہ بات مانتے ہیں، ابو حنیفہ بھی اور صاحب بن بھی، سب یہ بات مانتے ہیں کہ وصی اگر ضرورت مند ہے تو انہیں جو ہے اس کی ذمہ داری میں جو مال آیا ہے اس مال سے استعمال کر سکتا ہے، اگر وہ مال کھانے پینے کا نہیں ہے تو اس کو بیچ کے اپنا خرچہ بھی نکال لے سکتا ہے، یہاں تک مانتے ہیں۔ اگر انہیں ضرورت مند ہے تو، یہاں کوئی شرط ہے، انہیں ضرورت مند ہے، اس کے لیے دوسری آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، بس وہ مال کی حفاظت کرنے میں اپنے آپ کو سے کھپایا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا رہیں گا پھر؟ انہیں کھائیں گا کیا؟ وہی کھائیں گا نا بھائی، اس کے بغیر تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب جیسے علماء حفاظ ہے، مدارس کے مدرسین ہیں، مسجد کے امام ہیں، مؤذنین ہیں، وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو وہاں پر کھپائے ہوئے ہیں دینی خدمت کے لیے، تو دوسرا ذریعہ تو ان کی آمدنی کا ہے نہیں، تو کیا کریں گے وہ لوگ اسی میں سے؟
پورا نہیں لیں گے، مطلب جو بھی ضرورت کے بقدر ہے کمیٹی کو جو بھی دیتی ہے بطور وظیفے کے، اسی میں سے استعمال کریں گے. تو جو بھی کسی چیز کا ذمہ دار بنتا ہے اور دوسرے کام کے لیے اس کو موقع نہیں رہتا ہے تو وہاں پر بدرجہ ضرورت اس کو لینے کی اجازت ہے. تو کیا تم نہیں دیکھتے وسیع کے لیے وہ ہے فل ابو اولا، تو باپ تو زیادہ حقدار ہے. وسیع جب لے سکتا ہے خرچے کی وہ، تو باپ کیوں نہیں لے سکتا بھائی؟ بدرجہ والا لے سکتا ہے. لفظور شفقت ہی، اس کی شفقت کی زیادتی کی وجہ سے. وہ بیع المنقول من باب الحفظ، اور منقول کا بیچنا حفاظت کے باب میں سے ہے. منقولہ چیز کا بیچنا، منقولہ چیز مطلب لیونگ ایٹمس بولتے ہیں اس کو، موونگ ایٹمس. جو عقار ہوتی ہے وہ جائیداد ہوتی ہے، جائیداد کو نہیں بیچ سکتا، جائیداد کو نہیں بیچ سکتا. اس کی حفاظت کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے، اس کی حفاظت کی کوشش ہوتی ہے، مگر وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کے لے آ سکتا، زیادہ کوئی آگے قبضہ کر سکتا، اس کو ہٹا سکتے وہاں پہ. تو جائیداد کو نہیں بیچنا ہے، سامان وغیرہ کو بیچ سکتا ہے. منقول کی بے جو ہے حفاظت کے باب میں سے. ولا کذالک العقار، اور اس طرح جائیداد نہیں ہے. لأنها محصنۃ بنفسها، اس لیے کہ وہ خود محفوظ ہے اپنی ذات سے. جائیداد خود کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے. آج کل جو اس کے لیے بہت بڑا خطرہ آتا ہے، بلکہ سامان سے زیادہ خطرہ جائیداد کو ہے. بخلاف غیر الابی، اور غیر باپ کے برخلاف اقارب میں سے. ہاں وہ بھی خلاف غیر الابی کا مطلب یہ کہ باپ کو حق حاصل ہے، باپ کو حق حاصل ہے سامان بیچ کے اپنا خرچہ لینے کا، دوسروں کو نہیں ہے. یہ دوسروں کو نہیں ہے. لأنه لا ولایۃ لهم اصلا فی التصرف، یہاں تک کہ بیوی کو بھی نہیں ہے، شوہر نہیں بلکہ بیچ دے اس کا سامان، ایسا نہیں کر سکتی بیوی، نہیں کر سکتی. ہاں انہیں اجازت دیا تو الگ بات ہے. لأنه لا ولایۃ لهم اصلا، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی ولایت بالکل بھی نہیں ہے تصرف میں بچپن کی حالت میں. ولا فی الحفظ، اور نہ حفاظت کے بارے میں بڑے ہونے کے بعد. یعنی دوسروں کو ولایت حاصل نہیں ہے نا بھائی. چھوٹے جب جو بچہ چھوٹا ہے تو کوئی دوسرا آدمی اس کا ولی نہیں بن سکتا. اچھا اسی طرح جو حفاظت کرنے کا بھی ولی نہیں بن سکتا، باپ بن سکتا ہے. بچہ چھوٹا رہے تو باپ ولی ہے، بچہ بڑا ہونے کے بعد یہاں نہیں ہے تو حفاظت کرنے کے لیے کون ولی ہے؟ پھر باپ ہی ولی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا جَازَ بَيْعُ الْأَبِ وَالثَّمَنِ مِنْ جِنْسِ وَالثَّمَنُ مِنْ جِنْسِهِ حَقُّهُ. اچھا، اور جب بے باپ کی بے جائز ہوگی، اور جب باپ کی بے جائز، باپ بیچ سکتا بولے، اور ثمن اسی کی جنس سے ہے. ثمن کس کی جنس سے آتا ہے؟ بے کے جنس سے آتا ہے. بے جانے کے بعد کیا آتا ہے؟ پھر چیز چلی گئی تو ثمن آتا ہے. اور اسی کی جنس سے ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ باپ کا. وَهُوَ النَّفْقَةُ، اور وہ خرچہ ہے. فَلَهُ الاستیفاء، تو اس کے لیے جو اس سے وصول کرنے کا حق ہے. کما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز، اسی طرح جیسا کہ اگر زمین بیچتا یا منقولہ جائیداد بیچتا چھوٹے بچے پر، یعنی باپ ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کی زمین انہیں بیچ رہا. چھوٹے بچے کی زمین کا مطلب اس کی ماں سے اس کو ملی سمجھو زمین. اب باپ کیا ہے؟ اس کا ولی ہونے کے ناطے بیچ رہا، بیچ کے اس میں سے خرچہ نہیں لے سکتا، بابا لے سکتا. یہ بولنا چاہتا جاز لکمال الولایت، کمال ولایت کی وجہ سے. ثم له ان ياخذ منه بنفقته، پھر اس کے لیے اس بات کا بھی حق ہے باپ کے لیے کہ وہ سے لے اپنا خرچہ. لانه من جنس حقه، اس لیے کہ وہ اس کے حق کا جنس ہے. ٹھیک ہے. تو خرچہ لینے کی بھی اجازت ہے، ثمن لینے کی بھی باپ کو اجازت ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ اگر بیٹا غائب ہے اور باپ کے پاس خرچے کو پیسے نہیں ہیں تو اس کا سامان بیچ کے کھا سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ وَأَنْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضْمِنَا، اور اگر ہو غائب بیٹے کے لیے مال اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں، اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں، اور وہ دونوں اس میں سے خرچہ کر دیے تو ضامن نہیں بنیں گے. ضامن نہیں بنیں گے. کیوں نہیں بنیں گے بھائی؟ کہ ان کو ولایت حاصل ہے، ماں باپ کو. لأنهما استوفیا حقهما، اس لیے کہ انہوں نے اپنا حق وصول کیا ہے، انہوں نے وصول کیا نا بھائی. اب آپ باہر چلے گئے، بابا جو ہے آپ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں بینک میں، پیسے سے پڑے ہوئے ہیں، بابا کے پاس اس کا پورا ڈیٹیلز ہے، تصرف کا جو ہے ان کو اختیارات ہیں، تو وہ لوگ خرچ کر دے سکتے. پھر آپ آگے جو ہے نہیں کتنا خرچ کرے نکالو جو نہیں بول سکتے آپ. نا سر. لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء، اس لیے کہ ان دونوں کا نفقہ قضاء سے پہلے ہی واجب ہے جیسا کہ گزر چکا. وقد اخذا جنس الحق، اور انہوں نے حق کے جنس کو وصول کیا ہے. وإن كان له مال في يد اجنبي، ہاں یہ الگ ہے. دیکھو اگر بیٹے کا مال ہو اجنبی کے ہاتھ میں، فانفق عليهما بغیر اذن القاضی، تو ان دونوں پر اس نے خرچ کیا بغیر قاضی کی اجازت کے تو انہیں ضامن ہوں گا. مثلا تمہارے دوست کے پاس تم پیسہ رکھا کے چلے گئے، تو امی ابا جو ہے جا کے بولے تمہارے دوست کو، بیٹا ہمارا بیٹا پیسے نہیں دیا بیٹا اب دے دو پیسے. تو انہوں اچھا ٹھیک ہے انکل بول کے کیا کرے فوراً نکال کے پیسے دے دیے. دے دی، تم کھا لیے پی لیے مزے میں رہ گئے. تمہارا بیٹا آگے جو ہے اب اس کو پوچھ سکتا، ارے بھائی تمہارے ابا لے گیا، تو ابا لے گیا تو میرے کو نہیں معلوم بھائی، میرے پیسے میں کو دے دو. تو اس کو دینے کی ذمہ داری ہے اگر قاضی کے فیصلے سے پہلے ہو تو.
اگر قاضی کے فیصلے کے بعد ہو تو قضاء قاضی جو ہے شریعت کے حکم کے برابر آ جاتا ہے. قاضی اگر فیصلہ نہیں کرا تھا، خالی بیٹا آگے بڑھ کے دے دیا تھا، تو پھر انہیں ضامن بنتا ہے، بولنا چاہ رہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ وہ مال غیر میں تصرف ہے. آپ تصرف کر سکتے تھے، یہاں پہ کون تصرف کرا؟ وہ دوسرا آدمی کرا نا. کون کرا؟ دوسرا آدمی کرا. ماں باپ تصرف کر سکتے تھے، ماں باپ اگر بیٹے کے پیسے اس کے پاس تصرف کر لیے تو انہوں ضامن نہیں بنتے تھے. لیکن چونکہ یہ مال کس کے پاس تھا؟ کسی اور آدمی کے پاس تھا، انہیں تصرف کر مانا جاتا ہے. اگرچہ کہ دیا کس کو؟ ماں باپ کو کچھ دیا، مگر اس کے باوجود بھی چونکہ تصرف انہیں کرا نا، اس واسطے. لأنه نائب فی الحفظ، اس لیے کہ وہ حفاظت میں نائب ہے، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بخلاف ما اذا امرہ القاضی، ہاں اس صورت کے برخلاف جب کہ قاضی نے حکم دے دیا، کیونکہ قاضی کا حکم جو اس کی ولایت کے عموم کو لازم کرتا ہے. قاضی اگر فیصلہ کر دیا تو پھر وہ قاضی کا فیصلہ جو ہے ولایت عام ہو جاتی، شمار کیا جاتا ہے، عام ہو جاتی، شمار کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، اب وہاں حفاظت کے ساتھ ساتھ ولایت کی ذمہ داری بھی آتی. انہیں کیا بن جاتا؟ اب ماں باپ کا نائب بننے کے طور پر ماں باپ کو حوالے کر دیتا. وَإِذَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ، اور جب انہیں ضامن ہو گیا تو قابض پر رجوع نہیں کریں گا. لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضِّمَانِ، اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہوا ہے ضمان کے ساتھ. فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ، تو ظاہر ہو گئی یہ بات کہ وہ اس سے جو ہے تبرع کیا تھا. یعنی بیٹا جو ہے نہیں، وہ دوسرا آدمی بیٹے کا دوست کیا کرا؟ ماں باپ کو دے دیا، تو اب ماں باپ سے واپس نہیں لیں گا. انہیں آ کے جو ہے بیٹے کو پوچھے، تو بیٹا آ کے اس کو پوچھا بھائی تم ہمارے ابا کو دیتے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میرے پیسے میرے کو دے دو، تو انہیں خاموش اس کو دے دینا. پھر جا کے جو ہے انکل آپ کا بیٹا آ کے میرے سے پیسے لے لیا، تم جو لیے تھے واپس لاؤ بول کے نہیں بول سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ اس لیے کہ انہیں جب اپنے دوست کے ماں باپ کو دیا تھا تو اپنی طرف سے احسان کر کے دے دیا. سمجھ لینا، کیا سمجھ لینا؟ اپنی طرف سے ہوتا ہے نا. تو فظہرت، تو ظاہر ہو گئی یہ بات کہ انہیں کیا تھا یہاں پہ احسان کرنا. متبرعاً بھی بولے تو ٹھیک ہے. ہاں اگر قاضی فیصلہ کر دیا تو وہ الگ شکل ہے. قاضی فیصلہ کر دیا تو کیا ہوتا؟ تو ڈائریکٹ بیٹے کے مال میں سے ختم ہو جاتا وہ. اور جب قاضی نے فیصلہ کر دیا لڑکے کے لیے اور والدین کے لیے اور ذوی الارحام کے لیے خرچے کا، فمضت مدت سقطت، تو ایک مدت گزر گئی تو وہ ساقط ہو جاتا ہے. لأن نفقۃ ہؤلاء تجب کفایۃ للحاجۃ، اس لیے کہ یہ جو نفقہ تھا ان لوگوں کا وہ حاجت کے لیے پوری کرنے کے واسطے واجب ہوا تھا. حتی لا تجب مال یساری، یہاں تک کہ وہ یسار کے ساتھ، یسار کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مالدار بن جائے تو پھر واجب نہیں ہے. وقد حصلت، اور وہ مالداری حاصل ہو جاتی ہے مزیل مدت کے ساتھ، مدت پوری ہونے کے ساتھ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب فیصلہ کر دیے تھے بھائی بیٹے کا خرچہ، ماں باپ کا خرچے کا فیصلہ کر دیے تھے، اب بیٹا صاحب کیا کرا؟ دینا شروع کر دیا، یہاں تک ایک لمبی مدت ہو گئی، اس کے بعد بیٹا بند کر دیا. بند کر سکتا انہیں؟ کیوں بند کر سکتا؟ اگر یہ لوگ جو ہے اس دوران مالدار ہو گئے تو. یہ مطلب اس کا سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اگر جو ہے بند کر دیا، انہوں بولے نہیں بھائی کیوں بند کر دیا؟ نہیں تمہارے پاس پیسے ہیں اب میں نہیں دیتا. ان لوگوں کے پاس پیسے ہیں اب میں نہیں دیتا، تو پھر یہ لوگوں دوبارہ قاضی کے پاس جانا پڑتا. اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قاضی کے فیصلے کے بعد کہتے تھے. یہ آگے بات سمجھ میں؟ برخلاف بیوی کے نفقے کے، بیوی کے نفقہ بند نہیں کر سکتا. قاضی صاحب بیوی کے نفقے کا فیصلہ کر دی کہ 10,000 ماہانہ دے دو، تو انہیں مرے تک دیتے رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مالداری کی وجہ سے، وہ غربت کی وجہ سے بیوی کو خرچہ دینا ہے، ایسی بات نہیں ہے. بیوی چاہے کتنی مالدار ہوں گی مگر شوہر کو خرچہ کیوں دینا ہے؟ بیوی ہونے کے ناطے. فرق دونوں کا سمجھ لینا. اولاد کے اوپر خرچہ کرنا کیوں ہے؟ غریب ہے بول کے. ماں باپ پہ خرچہ کرنا کیوں ہے؟ ماں باپ غریب ہے بول کے. سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن بیوی پہ خرچہ کرنا کیوں ہے؟ بیوی ہونے کی وجہ سے. اپنی اولاد کو اپنے خرچے میں سے کھلانا ہے، پلانا ہے. کیوں کھلانا ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس پیسے آ گئے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ لیکن بیوی کو اپن جو ہے چاہے اس کے پاس پیسے رہو چاہے کچھ بھی رہو، کون کھلانا ہے؟ اپن ہی کھلانا ہے. سمجھ میں آ گیا یہ فرق؟ برخلاف بیوی کے نفقے کے، جبکہ قاضی نے اس کا فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ وہ واجب ہو جاتا ہے اس کی یسار کے باوجود، یعنی اس کی مالداری کے باوجود بھی واجب ہے. فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى، لہذا وہ ساقط نہیں ہوگا استغنا کے حاصل ہونے کے ساتھ اس وجہ سے جو گزر چکا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ الا ان يأذن القاضي بالاستدانة علیہ، مگر یہ کہ قاضی نے اجازت دے دی اس پر قرضہ لینے کی. ہاں یہ الگ ہے معاملہ. الگ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ شوہر صاحب پیسے نہیں دے رہے تھے تو بیوی جو ہے قاضی کے پاس گئی. قاضی صاحب بولے شوہر نے فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، تم کیا کرو قرضہ لے کے چلا لو. اب انہیں قرضہ لے رہی چلا رہی، قرضہ لے رہی چلا رہی.
تو انہیں جو ہے وہ قرضہ ادا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. اب بولا میں اب نہیں دیتا. اب کیا بولا؟ میں قرضہ ادا نہیں کرتا. تو یہ روک سکتا. کیوں روک سکتا بھائی؟ اس لیے کہ شوہر کو اس پر خرچہ کرنے کی ذمہ داری ہے، قرضہ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، قرضہ پھیرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. تو پھر انہیں کیا کرنا؟ بیوی پھر دوبارہ قاضی کے پاس جانا. تو قاضی صاحب پھر الگ فیصلہ کریں گے کہ بھائی آپ ٹھیک ہے انہیں قرضہ پھیرتا رہا نا، اب کیا کرو تم جو ہے ماہانہ اس کو ڈائریکٹ خرچہ دے دو، قرضہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب قاضی بولے گا یہ لأن القاضی لہو ولایت عامۃ، اس لیے کہ قاضی اس کے لیے عام ولایت ہے. فصارا اذنہ کامر الغائب، تو ہو جاتا ہے اس کا حکم غائب پر حکم کی طرح. فیصیر دینا فی ذمتہ، تو وہ دین ہو جاتا ہے اس کے ذمے میں. فلا یسقط بمضی المدت، تو وہ ساقط نہیں ہوگا مدت کے گزرنے کے بعد. انہیں روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آگے دیکھیں آخری فصل ہے وعلی المولا ان ينفق علی امته وعبده، جو بھی اپنے ماتحت رہتے ہیں ان پر خرچہ کرنے کی ذمہ داری ہے. تو آخری ذمہ داری ایک بچتی ہے غلام اور باندی کے تعلق سے. اس کے خرچہ اس کے اوپر کون کرنا ہے بھائی؟ مالک کرنا ہے. ان کی کوئی ملکیت تو ہے نہیں، غلام باندی کی کوئی ملکیت تو ہے نہیں. اور مولا پر یہ ہے کہ وہ خرچ کرے اپنی باندی پر اور اپنے غلام پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے ممالک کے بارے میں کہ وہ تمہارے بھائی ہیں. کتنی بڑی بات ہے دیکھو. آج کل جو ہے ایک چھوٹی سی بات میں بولوں کہ ایک بچہ جو ہے ایک دکان میں کام کر رہا تھا. ایک بچہ ایک دکان میں کام کر رہا. وہ جو مالک ہے نا دکان کی، جو مالک ہیں انہوں بھی ایک انسانی سے، وہ مالک کو تو انہیں صاحب صاحب بول کے بلاتے. کیا بلاتے؟ صاحب بول کے بلاتے. مجھے ہاں حیدرآبادی ماحول کے حساب سے. تو مالک کا بیٹا ایک مرتبہ دکان کو آیا، کہیں گزرا، تو انہوں جو ہے ان کو بھیا بول کے بلائے. کون؟ ملازم ہے بھائی، کام کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھے ہیں، مگر اپنے نوکر مالک کے بیٹے کو بھیا بول کے بلائے. ہاں نوکر میرے بیٹے کو بھیا بولتا؟ نکال دیا اس کو نوکری پہ سے. دیکھو آپ کتنی گھٹیا سوچ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو بھائی قرار دے رہا ہے. انہیں جو ہے اس کو ارے تو بھی نہیں بولا، عزت سے بات کرا. کیا بولا؟ خالی بھیا بھیا بول کے عزت کرا. تو نوکر ہوتے میرے بیٹے بھیا بولتا؟ کیا رشتہ دار ہے میرا بیٹا تیرا؟ تو میرا نوکر ہے، بھیا کیسا بولتا؟ نوکری میں سے نکال دی. اتنی زیادہ جو ہے بے عزتی کی بات، گھٹیا سوچ. خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے تحت بنا دیا ہے. اطعموہم مما تاکلون، تم ان کو کھلاؤ ان سے جو تم کھاتے ہو. والبسوہم مما تلبسون، اور تم پہناؤ ان کو وہ جو تم پہنتے ہو. ولا تعذبوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو عذاب مت دو، وہ تمہارے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تمہارے تحت ہیں غلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرمایا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اسے معلوم کیا ہوتا ہے؟ غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہاں پر مسلمان وہی اللہ کے رسول کے جو ہے چاہنے والے، چاہنے کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، جو اپنے نوکروں کو تو جو ہے انہیں کا عزت سے بھائی بول رہا اپنے بیٹے کو، تو اس کو گوارا نہیں کر رہے. اتنا افسوس کی بات. فَإِنْ امْتَنَعَ، اگر وہ رک گیا، یعنی مولا کیا کرا؟ اپنے غلام کو نہیں کھلا رہا. وَكَانَ لَهُمَا كَسْبٌ، اور غلام باندی کے پاس کمائی کا اختیار ہے. اکتسبا وانفقا، تو لوگ کیا کرنا؟ خود کمانا، خرچہ کر لینا. اب مالک جو ہے بولا کہاں ہے پیسہ لاؤ؟ کھا لیا صاحب بولنا. کیا بولنا؟ کھا لیا. کیسا کھا میری ذات کے بغیر؟ کیا کریں گے، بھوک لگ رہی تھی، آپ نہیں کھلائے تو انہیں پابندی سے کھلا رہا تو نہیں کھا سکتا، پھر انہیں نہیں کھا سکتا. اس کا جو ہے اس کو پہنچانا. لأن فی نظر، وہ ظلم کرتے تھے میاں. اسلام حکم دیا غلامی کے بارے، پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے تعلق سے پورے نظریے کو تبدیل کر دیا. غلامی مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کی، اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں، لیکن غلاموں کے تعلق سے جو نظریہ تھا نا، وہ پورے نظریے کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے رکھ دیا تھا. غلام کو وہ لوگ جو ہے کپڑے پہننے نہیں دیتے تھے. آخری بات میں کیا بولوں، کپڑے تک پہننے کی اجازت تھی. جانوروں کو کوئی کپڑے پہنا تھا کیا؟ نہیں پہنا تھا. تو غلام کو وہ لوگ جانور ہی سمجھتے تھے، کپڑے نہیں پہناتے تھے. سردی میں غلام اکڑتے ہوئے باہر ٹھہرے ہوئے رہنا، نہ اس کو اندر آنے کی اجازت رہتی تھی، نہ کپڑے پہننے کی اجازت رہتی تھی. جس طرح کتے کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کو کھوٹی سے باندھتے، اسی طرح غلام کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا تھا. حقیقت ہے یہ، تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، پرانے فوٹوز، تصویریں وغیرہ جو لوگوں کو ملی، مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں نقشے وغیرہ، اس کے اندر ہے یہ وضاحت. اس طرح غلاموں سے جو ہے برتاؤ کیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جو ہے اس پوری عمارت کو ڈھہ دیتا ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاموں کے تعلق سے پورے نظریے کو بدل دیا. ارے کوئی اپنے غلام کو بول سکتا ہے میرا بیٹا ہے بول کے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو اعلان کر دیے تھے کہ زید میرا بیٹا ہے بول کے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اگر ہم غور کریں
تو غلامی کو بدلنے کا اسلام نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا. بعد میں اچھا اب آخری چیز یہ بقی رہتی کہ غلامی کو ختم کیوں نہیں کرے. ختم نہیں کر سکتے تھے, ختم نہیں کر سکتے, بہت بڑی اس کی وجہ تھی. اگر ختم کر دیا جاتا تو غلاموں کی تعداد لاکھوں میں تھی. ان پوروں کو جو ہے کیسا بسائیں گے, ان کو جو ہے ان کے گھر کا انتظام کیسا کریں گے, ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, وہ لوگ کیسا جئیں گے. ان کے جینے کا مطلب ایک ہی ذریعہ تھا, ان کے جینے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ رہ کے جیے. سمجھ میں آ رہا نا, یہ لاکھوں بادیاں تھیں, ان بادیوں کی پھر شادیوں کا مسئلہ, ان بادیوں کی ذمہ داری کا مسئلہ, نہ ان کا گھر نہ دار, یہ سب کو کہاں بسائیں گے. تو ایسی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نہیں بدلا. البتہ یہ ضرور فرمایا وقتاً فوقتاً کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ اس وجہ سے آزاد کرو, کبھی ڈانٹ دی تو آزاد کرو, کبھی مار دی تو آزاد کرو, اور کفارے میں آزاد کر دو, اور جو کبھی تم خوش ہو گئے تو آزاد کرو. اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی؟ غلام کے آزاد کرنے کی. اس طرح پر بار بار نصیحت کی. اور البتہ یہ ضرور کہہ دیا گیا کہ اگر کسی جنگ کے اندر قیدی پکڑے جائیں اور وہ لوگ تمہارے قیدیوں کو غلام نہ بناتے تو تم بھی مت بنا دو, فدیہ دے کے ان کو چھوڑ دو, فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. وہ بتا دیا گیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھایا نا اس کو. تو وہ اس واسطے اچانک ختم نہیں کر سکتے تھے. یہ معاہدہ ضرور ہوا کہ اگر آپ ہمارے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو ہم بھی نہیں بنائیں گے. برابر برابر. کتنے منٹ ہوئے؟ چلیے ہو جاتا. سمجھ میں آ گیا نا سب. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمَا كَسْبٌ, اور اگر ان کے پاس کوئی کمائی نہ ہو, بِأَن كَانَ عَبْدًا زَمِنًا, جیسے اس طور پر کہ انہیں جو ہے اپاہج ہے, او جاریتن لا یواجر مثلها, یہ ایسی باندھی ہے کہ اس جیسی جو ہے کوئی اجرت پہ نہیں لیا جاتا, یعنی ویسی باندھی کو جو ہے کوئی اجرت پہ لینا بھی نہیں چاہ رہے, ویسی لڑکی سمجھو. اب کیا کرنا؟ اجبر المولا علی بیعہما, تو مولا کو دو میں سے کوئی ایک قاضی حکم دے گا, یا تو ان کو کھلاؤ, یا پھر کیا کرو ان کو کھلاؤ پلاؤ, یا تو کیا کرو ان کو چھوڑ دو, آزاد کر دو, یا ان کو بیچ دو. تم نہیں کھلا سکتے, نہیں آزاد بھی نہیں کر سکتے, تو پھر بیچ دو. جو خریدیں گا انہیں کھلا لیں گا, جو خریدیں گا انہیں کھلا لیں گا. یہ مطلب ہے, پیسے تو آ جائیں گے نا اس کو. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو بیوی کے بارے میں جیسے آج کل ہم بولتے, کیا بولتے ہیں بھائی, اگر شوہر کے پاس انہیں رہ رہی ہے تو شوہر کی پوری ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ وغیرہ نبھانا, نہیں نبھا سک رہا تو پھر طلاق دے دے, بھائی طلاق کر دے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِحْقَاقِ, اس لیے کہ وہ اہل استحقاق میں سے ہے, اور بے میں ان دونوں کے حق کو پورا کرنا بھی ہے اور مولا کا حق باقی بھی رکھنا ہے. مولا کا بھی نقصان نہیں ہوتا بے میں کیا نقصان نہیں ہوتا, اس کو پیسے آ جاتے, اور ان دونوں کو بھی جو ہے نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے کھانا گزر وغیرہ بھی جو نیا خریدار ہے انہیں کیا کرتا, لے کے کھلا لیتا پلا لیتا, اگر ہو سکتا تو کھلا لیتا, نہیں ہو سکتا تو نہیں بیچ دیتا. بخلاف نفقۃ زوجتی, برخلاف بیوی کے نفقے کے, لأنها تصير دينا, اس لیے کہ وہ تو جو ہے دین ہو جاتا ہے. بیوی کے نفقے کے بارے میں نہیں کر سک رہا تو طلاق دے تو نہیں بولتے, بلکہ جو ہے قاضی صاحب, اگر اسلامی حکومت ہے تو قاضی صاحب جو ہے مقرر کرتے ذمہ داری, تیرے کرنا ہی کرنا ہے. اب انہیں نہیں کرتا, بھائی میں ایسے نہیں ہو سک رہا, میں چھوڑ دیتا ہوں, تو وہ ایک دوسرا معاملہ ہے, مگر جب تک انہیں بیوی باقی ہے اس وقت تک اچھا کرنا ہی کرنا ہے. تو فکان تاخیرن, تو وہ مؤخر ہو سکتا ہے, علامہ ذکرنا, جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے. کیسے مؤخر ہو سکتا ہے؟ بیوی کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے کہ قرضہ کر کے کیا کرو, کھاتے رہو پیتے رہو, بعد میں شوہر صاحب کیا کریں گے, اس کو پھیر دیں گے. وَنَفْقَةُ الْمَمْلُوكِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا, اگر مملوک کا نفقہ جو ہے دین نہیں بن سکتا, لہذا وہ ابطال ہو جائے گا. غلام کا نفقہ جو ہے غلام کو ایسا حکم نہیں دے سکتے, تم جا کے قرضہ کر کے کھا لو, تمہارا مولا پھیڑیں گے, اور نہیں بول سکتے. بخلاف سائر الحیوانات, اور اسی طرح بقیہ تمام حیوانات کے. تمام حیوانات کا مسئلہ کیا ہے بھائی, حیوان کو بھی کھلانا پلانا ہے, اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی اچھا غذا رکھنے کا حکم دیا ہے, مگر اب نہیں کھلا رہا نہیں پلا رہا تو کیا کر سکتے وہ حیوان کو, تاکہ کھا لینا, بیچ دینا, ایسا. لأنها ليست من اہل الاستحقاق, اس لیے وہ اہل استحقاق میں سے نہیں ہے, تو لہذا نہیں جبر کیا جائے گا اس کے خرچے پر, مگر یہ کہ اس کا حکم دیا گیا فیما بینہ وبین اللہ, جانور کو کھلاؤ ضرور بول کر قاضی صاحب اس پہ زبردستی نہیں کریں گے, آئی بات سمجھ میں, مگر مالک کی ذمہ داری ہے, فریضہ ہے اس کا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کو عذاب دینے سے منع فرمایا ہے, اور اس میں وہ بات ہے, کس میں, نہیں کھلانے میں. حیوان کو نہیں کھلایا تو کیا ہے, اس کو عذاب دینا ہو جاتا نا بھائی. وَنَهَا عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. وفی اضاعتہ, اور اس میں اس کو ضائع کرنا بھی ہو جاتا ہے, جانور کو کرنے کے جانور کیا ہو جاتا, تو کہا کہ مر جاتا. وعن ابی یوسف انه یجبر, لیکن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, جانور کو کھلانے پر بھی قاضی صاحب ذمہ داری ڈالیں گے, کھلا چل روزانہ جو ہے قاضی تھے نا, اس واسطے بہت سارے مسائل سامنے آئے ہوں گے, لیکن ہمارے مصنف جو بولتے ہیں وہ لسا معقولنا, وہی صحیح ہے جو ہم نے کہا کہ جانور کے بارے میں جو ہے اس کو بولیں گے کاکی کھاجا, بھائی کیا بولیں گے, کاکی کھاجا, اگر وہ کھانے والا جانور ہے, نہیں تو جو ہے کھانے والا جانور نہیں ہے, بلی وغیرہ ہے, تو چھوڑ دے, کسی اور کو دے دے, انہیں پال لیتا, بولیں گے.
واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہے ہدایہ کا یہاں تک نصاب مکمل ہو چکا ہے. کون سی کتابیں پڑھے اپن؟ کتاب النکاح سے شروع کر کے کتاب الطلاق آخر تک پڑھ چکے ہیں. یہ باب النفقہ تھا نا. اللہ تبارک و تعالی جتنا کچھ پڑھا گیا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس میں جو ہمارے لیے مفید چیزیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.